اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اکبر، اور کافی عرصے کے بعد ری تھنکنگ اسمارزم کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آغا خانی بھائی بہنوں کے سوالات اپنے پروگرام میں لیں گے، اور جواب کے لیے ہمارے پاس پورا پینل موجود ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پینل میں جتنے لوگ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے الٹے ہاتھوں تمام کے تمام پہلے اسماعیلی تھے، اور وہ اسماعیلزم چھوڑ کے انہوں نے اسلام کا راستہ اپنایا اور قبول کیا۔ میں ہوں، میرے ساتھ سے سزارہ ہیں، بلال بھائی، انکل کے، علی بھائی، چھوٹو بھائی، اور مولانا قاسم دانیال صاحب۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو ہم سیدھا اس وقت فوراً سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا سوال جو ہمیں ہمارے اسماعیلی بھائی بہنوں کی طرف سے ملتا ہے، میں سب پینلسٹ سے درخواست کروں کہ اس پہ تھوڑی بہت روشنی ضرور ڈالیں، اپنا پرسپیکٹو ضرور بتائیں۔ لیکن سب سے پہلے مدعو کروں گا مولانا قاسم دانیال صاحب کو، اور سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان لڑکیوں سے شادی کی جو کہ یہودی یا عیسائی تھیں، اور آپ کی متعدد بیویاں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آغا خان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مثلا آغا خان صاحب جو ہیں وہ آغا خانی، ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں بھی آغا خانی بھی جو ہیں، جیسے پرنسس جو یہ پرنسس زارا اور پرنسس سلوا اینڈ سوفو جتنی بھی ہیں، ان سے آغا خان، ان کے بچے بھی جب شادیاں کرتے ہیں، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے کہ گوری سے شادی کر لی، اور جو ہے یہودی سے شادی کر لی، اور عیسائی سے شادی کر لی، اس میں اعتراض کیا ہے آخر کار؟ تو مولانا قاسم دانیال صاحب، کیا یہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ٹھیک ہے جو کہ آغا خان صاحب کرتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے اس میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے مولانا۔ بالکل بالکل کلیئر۔ یس آ رہی۔ دیکھیے، سب سے پہلے چونکہ انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے، تو خلاصتاً یہ بات میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کی، نکاح نہیں فرمایا، بلکہ وہ مسلمان ہونے کے بعد، دل و جان سے اسلام قبول کرنے کے بعد، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خصوصاً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی اور ایک یہودی سردار کی بیوی تھی، ان کے قتل کرنے کے بعد، خیبر سے لوٹنے کے بعد ان سے سفر میں راستے میں نکاح ہوا تھا، تو عموماً اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ وہ خود ہی فرماتی ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد، ایک خواب کی تعبیر پورا ہونے کے بعد، اس کو واپسی کی اجازت دی گئی آزاد کر کے، کہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ دوسری بات جو ہے چھوٹی، یہ بھی بخاری مسلم میں ایک راوی کا قول ہے، ہشام اور عروہ دو راوی ہے، ان کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان کی عمر 7 سال کی یا 10 سال کی تھی۔ تو دیکھیے، یہ راوی کا ایک قول ہے، وہ بغیر سند کے ڈائریکٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک راوی کی اپنی رائے ہے۔ اب ہم راوی کی رائے کو لے لیں یا عقلی طور پر اس کو دیکھیں، اور روایات دوسرے تاریخی ہسٹری کو ہم دیکھیں، تو عقلی طور پر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد جو گھر میں بچیاں تھیں، وہ 6 اور 7 8 سال یا زیادہ سے زیادہ 9 سال کی عمر کی تھی۔ اب ان کے لیے ان کو سنبھالنے کے لیے کسی کو لانا ہو، ظاہر بات ہے ان سے چھوٹی کسی کو لانا عقلاً درست نہیں ہے، ایک سمجھدار خاتون کی ضرورت تھی۔ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 9 سال میں رخصتی کی۔ اور دوسری یہ ہے کہ سندن اگر ہسٹری میں جا کر دیکھا جائے، البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے، باقاعدہ عربی اس کی عبارت موجود ہے،
وہ فرماتی ہے کہ اسما نے اسلام قبول کیا اور وہ مہاجرات اور مہاجرین میں سے سب سے قدیم خاتون تھی، اور جب وہ ہجرت کرنے لگی ان کی عمر 27 سال کی، ان کی چھوٹی بہن عائشہ کی عمر اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ 10 سال چھوٹی ہو تو وہ 17 ہے، اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو 19 سال عمر بنتی ہے۔ اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاسباب میں علامہ ابن عبد البر القرطبی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قالت اسماء بنت ابی بکر وکانت اکبر من عائشہ بعشر سنین و نحوها۔ سیر الاعلام للذہبی میں علامہ شمس الدین محمد ابن احمد بن عثمان متوفہ 822 ہجری، وہ بھی فرماتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کانت اسنا من عائشہ بضع 10 سنہ۔ کہتے ہیں دونوں کی روایات میں یہ کہ ان سے تقریباً یہ جو 3 کتابیں ہیں مضبوط تاریخی کتابیں اسلامی تاریخ کے، ان سے ہٹ کر اسلامی تاریخ کو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کو چھوڑ کر الاستیعاب فی معرفت الاسباب کو اور اللہ سیر اعلام الذہبی، ان کو چھوڑ کے تاریخ آپ کیسے بتائیں گے؟ تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ وہ اسما سے 10 سال چھوٹی تھی، اور ان کی عمر 27 سال ہجرت کے وقت تھی، اور مدینہ پہنچ کے وہ 29 ہوگی، تو لا محالہ حضرت عائشہ کی عمر 17 سال اور شادی کے وقت 19 سال۔ تو یہ چھوٹے ہونے کے اعتراض کا جواب ہے۔ اب آ گیا آخری جو مین پوائنٹ ہے ہمارا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، چھوٹی سے بھی زیادہ عمر میں نہیں کی، اور عیسائی یہودی لڑکی سے بھی نہیں کی۔ اب خان ہاں یہ بھی ہے کہ متعدد بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن وما ملکت یمینک۔ یہ پورا ایک آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کہ اپنے خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی اور دوسرے جو ہجرت کر کے مدینے آئے جتنے مسلمان خواتین، یا وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے، ان سب سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ اب عام مسلمانوں کے لیے، انبیاء سے ہٹ کر دوسرے حضرات کے لیے قرآن میں ایک دوسری آیت ہے، وہاں پر محدود کر دیے گئے ان کو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، تمام انسان کو مخاطب کر کے اللہ نے شروع فرمایا، اور آگے تیسری آیت میں فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہا کہ جو تمہیں پسند آئے خواتین ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4، 4 میں لا کر اسٹاپ فرمایا۔ اس سے آگے زیادہ کرنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جو احزاب کی آیت نمبر 50 سے ثابت ہے، براہ راست قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ اب جو ہے نا جب کہتے ہیں کہ آپ کو آغا خان کی جو متعدد شادیاں ہیں یا یہودی عیسائیوں سے ان کے نکاح ہے، ان پر شادی ہے، کیوں اعتراض ہے؟ ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ متعدد پر اس لیے اعتراض ہے کہ یہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، صحابہ کرام میں سے ہو، ائمہ کرام میں سے ہو، چاہے وہ بعد کے صوفیاء میں سے ہو، جس لائن فرقے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، آخری ایک وقت نکاح میں 4 خواتین سے زیادہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو اس وقت نکاح کر کے رکھنا، بغیر نکاح کے گرل فرینڈ کے طور پر، یا جو ہے نا کسی بھی دوسرے ریلیشن کو اسلام میں بغیر نکاح کے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ گرل فرینڈ بنا کر رکھنا اور ویسے ہی ساتھ رکھنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ جب کوئی امتی بعد کا انسان وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کے یہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اس پر اعتراضات ہوں گے کہ بھائی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور ہاں کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ 20 گرل فرینڈ رکھے، وہ سینکڑوں شادیاں کرے، وہ تو کافر ہے، ان قرآن حدیث یا اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ، اسلامی معلومات نہیں ہے، حلال حرام کو نہیں سمجھتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو ان پر تو اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام کا نام لے کر کام وہ کرے جو اسلام میں ناجائز ہو اور کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اجازت نہ ہو، تو اس پر تو یقیناً اعتراض بنتا ہے۔ اسی لیے اعتراض کرتے ہیں
کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا جزاک اللہ خیر مولانا قاسم ناصر صاحب. اس پہ اگر دیکھیں اسماعیلی ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ اس پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آغا خان صاحب جو ہیں وہ اچھا ان کا ایک اعتراض ہے, اور اعتراض بھی میں بتاتا ہوں, اس کا جواب بھی میں خود ہی دے دیتا ہوں, اور پھر آپ کو میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ کے خیالات. جی جی دیکھیں جی جی. اعتراض وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آغا خان صاحب جو ہیں وہ کسی یہودی یا عیسائی عورت سے یہودیت یا عیسائی کی حالت میں شادی کرتے ہیں, وہ تو پہلے اس کو مسلمان کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. تو اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مسلمان کرتے شادی کرتے رہے, تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب اس پہ میرا ایک ان سے سوال یہ ہوتا ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آغا خان صاحب جو ہیں ان کا جو پہلا آرگیومنٹ ہے, جو بیس آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ یہودی اور عیسائی عورتوں اور خواتین اور لڑکیاں جو بھی کہہ لیں ان سے ان کی طرف جو جاتے ہیں, ان کا بیس آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی میں اپنے اسماعیلی جو خواتین ہیں ان سے تو میں شادی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اسماعیلی جو خواتین ہیں وہ تو میری روحانی بچیاں ہیں اور میں ان کا روحانی باپ ہوں. تو چونکہ میں ان کا روحانی باپ ہوں اس لیے میں ان سے شادی نہیں کر سکتا, اس لیے میں جاتا ہوں باہر کی طرف. باہر سے مراد ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی کے باہر جا کے شادی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مان لیا. اب اگلا کلیم کرتے ہیں آپ لوگ, یعنی اسماعیلیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آغا خان صاحب جو ہیں وہ ان باہر کی عورتوں کو پہلے ان کا جو یہودی عیسائی وہ نہیں ہوتی, وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آغا خان صاحب ان یہودی اور عیسائی عورتوں کو, جیسے پرنس کیا ہیں وہ سلمہ آغا خان جو ہے جو ان کی پہلی بیوی تھی, سالی جو کہلاتی تھیں وہاں پر, تو وہ اگر مسلمان ہو گئیں تو وہ کیا, تو ظاہر آغا خان ان کو اسماعیلی تو نہیں بنا سکتے. اسماعیلی اگر ہو گئیں ان کی کوئی بیوی تو وہ تو ان کی بچی بنی, تو اس کا مطلب ہے آغا خان انہیں کچھ اور بناتے ہیں, ان کو اسماعیلی نہیں بناتے. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو مسلمان بناتے ہیں, ان کے لیے اگر اسلام کوٹ ان کوٹ قبول وہ پسند فرماتے ہیں, تو اپنے باقی لوگوں کے لیے اسلام قبول کیوں نہیں اور یا پسند کیوں نہیں فرماتے؟ یعنی اپنی ہونے والی بیوی کو تو اسماعیلی نہیں بنانا, مسلمان بنانا ہے, تاکہ وہ جو ہے وہ ان کی روحانی بچی نہ بنے, تاکہ ان سے شادی کر سکیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ اسماعیلی رہیں تاکہ وہ اسماعیلی بن کے دسون اور یہ سفرہ اور مہمانی دے کر آغا خان صاحب کی خدمت کرتے رہیں. اچھا, پھر اگلا سوال اس میں سے آٹومیٹک یہ نکلتا ہے کہ اگر آغا خان صاحب نے اپنی بیوی کو اسماعیلی نہیں بنایا, مسلمان بنایا, تو کون سا مسلمان بنایا ہے؟ کیا سنی مسلمان بنایا ہے یا شیعہ بنایا ہے؟ دیکھیں سنی تو بنا دیا تو ان کے امامت میں امامت کھٹائی پڑ جائے گی, اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سنی عورت ہے تو آغا خان صاحب کو وہ امام تو نہیں مانتی ہوگی ڈیفینیٹلی. اچھا, اگر شیعہ ہے تو پھر شیعہ میں اسماعیلی تو نہیں ہے وہ, یعنی شش امامی تو نہ ہوئی پھر وہ, تو کیا 12 امامی ہے وہ, کیا وہ کس قسم کی بوری تو نہیں ہو سکتی وہ. تو سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ اگر آغا خان صاحب کی ہونے والی بیوی یا جو ان کی بیوی بن چکی ہے وہ اسماعیلی نہیں ہے تو مسلمان ہے, مسلمان ہے تو کون سی مسلمان ہے؟ کیا وہ اثناعشری مسلمان ہے؟ اثناعشری مسلمان ہے تو وہ آغا خان صاحب کی ایمان پہ یقین نہیں رکھتی, اس کا مطلب ہے کیونکہ صرف 12 ماہ پہ یقین رکھتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی عجیب یہ سوال کرنا اسماعیلیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے ان کے لیے خود, اس لیے کہ وہ اس بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے. اگر آغا خان کی بیویاں مسلمان ہیں تو وہ کون سی مسلمان ہے, یہی نہیں پتا کسی کو, کیونکہ اسماعیلی نہیں ہے, اور مسلمان ہے تو کون سی مسلمان ہے کسی کو بھی نہیں پتا. تو بہرحال یہ ایک ایسا جواب ہے اس سوال آغا خانیوں کے سوال کا, ایسا جواب ہے, اور اس جواب میں ایک ایسا سوال ہے جس سوال کا جواب آغا خانی ہمارے بھائی بہن نہیں دے سکتے. اور انہوں نے پوچھ لیا یہ جا کر اپنے جماعت خانے میں اپنے بڑوں سے, اور یہ کمال الدین صاحب اور جن کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, جن میں سے کوئی بھی نہیں آتا, ان سے اگر پوچھ لیا اور سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں یا ہم تک پہنچا دیں, ہمیں آ کے دے دے یہ جواب. تو یہ میری رائے تھی چھوٹی سی اس سوال پر. اب مولانا قاسم صاحب آپ یہاں کوئی بھی پینلسٹ اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہے تو پلیز, میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. جی, میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر, یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں آغا خان صاحب کی اپنی زندگی کو, ان کو آپ نے کبھی بھی دعا پڑھتے کہیں نہیں دیکھا گیا ان کو, نہ وہ کبھی باقاعدگی سے جماعت خانے جاتے. لوگوں سے سوال کرو کہ بھائی وہ
خود امام اگر ہے تو دعا کی امامت کیوں نہیں کراتے؟ یعنی اتنی جماعت میں کہیں بھی دیدار ہوا یا کچھ اور ہوا، کبھی بھی انہوں نے یہ جو کام ہے دعا پڑھانے والا وہ خود بھی نہیں پڑھتے. اچھا ان سے پوچھے بھائی وہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھیا وہ تو جناب جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھائی عید کی نماز یا جمعے کی نماز کہاں پڑھی جاتی؟ وہ تو گھر میں نہیں پڑھی جاتی. اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو کہیں جمعے کی نماز میں کسی اجتماع میں تو دیکھا جائے گا نا. تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ یہ خود اسماعیلیزم بھی پریکٹس نہیں کرتے ہیں، نہ اچھے سے اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں. جی That's brilliant, mashallah. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی یہاں پہ ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی چلو آغا خان صاحب نے جو ہے اہل بیت کی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، چلو عیسائی کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں طلاق لے کے وہ عورت گئی کہاں؟ وہ تو بھی تو اسماعیلی کو چیک کرنا چاہیے نا. اسماعیل اتنے انٹیلیجنٹ ہے، دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ اسلام کا رول یہ ہے کہ ایک بار مسلمان بننے کے بعد اگر وہ دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو اس کو مرتد کہلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قتل واجب ہوتا ہے. تو یہ تو اسماعیلی کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے جو جس کو ماتا سلامت بولتے تھے تو آج ماتا سلامت ہے کہاں. اور دوسرا ہمارا اعتراض کرنے کا ریزن یہ بھی ہے کہ بھائی آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان کی کوئی بھی بی بی جوزائے محترمہ نعوذ باللہ طلاق لے کے کہیں پہ بھی گئی نہیں ہے. اور آغا خان صاحب کی دونوں بیویاں جو ہے طلاق لے کے چلی گئی. تو طلاق کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آغا خان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کا نور ہے، تو کیا ان کی بیویوں کو نہیں دکھا یہ نور اور وہ چلی گئی؟ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا اعتراض بالکل ان کے اوپر بنتا ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک علی بھائی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اچھا اب میرے خیال میں کافی جامع جواب ہو گیا اس کا. اور کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہے تو ویلکم، ورنہ انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سسٹر زارا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پلیز گو اہیڈ. جی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایوری ورحمۃ بڈی. اللہ. مجھے یہ اتنا صرف ایڈ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لائف اسپین میں انہوں نے جتنی بھی شادی کی ہے دے ور فور اے پرپس. وہ ایک پرپس کے ایک مقصد کے اس پہ تھا. ہی ڈنٹ میری بیکاز ان کو شادی کرنی تھی جسٹ فار اینی آڈ ریزن. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف it's an example because he lived according to Allah's will. And ان کی شادی بھی it was انہی پرپس میں سے کچھ ایک تھی. some in that time and day political reasons بھی تھی, many different reasons کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. so we have to bear that in mind کہ ان کی پوری لائف ایک مقصد کے it was based on a purpose. تو ہم لوگ امام کا تو you can't compare an imam's life and his marriages to that of a Rasul sallallahu alaihi wasallam, because that's completely, it's not going to make sense. تو میرا سب اتنا ہی کہنا تھا. thank you can add to it if you like. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. بہت ہی والد پوائنٹ سب کے، الحمدللہ. اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، میں ایسے کہتا ہوں مشکل کشا والا مسئلہ. اچھا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی زندگی میں آزمائے گئے، اگر آغا خان کی زندگی میں بھی کوئی مسائل آتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اچھا میرے خیال میں اس میں ایک بات تو میں نے ذرا کہی دی، مشکل کشا والا مسئلہ. تو اس میں چھوٹی سی بات یہ ہے جو میں عرض کر کے مولانا قاسم دانیال صاحب کی طرف چلوں گا کہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے، سب سے بڑی مثال ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ظاہر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ان کے بعد بہت بڑی مثال ہے آزمائش میں جانے کی اور صبر کی. ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں. آغا خان صاحب کا کلیم یہ ہے کہ میں مشکل کشا ہوں.
اگر ان کا کلیم نہیں، اگر اچھا کوئی یہ نہ کہے یار خان صاحب نے کب کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی کہا ہو، لیکن جماعت خانوں میں جو آپ لوگ سب شور کرتے ہیں مشکل کشا مولا کا، تو آپ کے مطابق یعنی آغا خانی بھائی بہنوں کے مطابق آغا خان صاحب کو تو پتہ ہے نا جماعت خانے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام جماعت کے کل گناہ معاف ہے، تو آپ کے خیال میں آغا خان صاحب یہ سب کچھ سن رہے ہیں، تو آغا خان صاحب یہ بھی سن رہے ہیں کہ انہیں مشکل کشا بلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں روکا آپ کو اس سے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں اور سن کے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، اس کا مطلب ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو آغا خان صاحب اپنے آپ کو مشکل کشا کہلوانا پسند ضرور کرتے ہیں، اگر کہتے نہیں ہیں تو کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشکل کشا کہلوانا پسند کرتا ہے اور اس پہ جب مشکل آتی ہے تو ہمارا یہ کہنا کہ مشکل کشا مشکل میں آ گیا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میری اتنی سی ایک چھوٹی سی سوچ تھی اس پہ، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا مولانا قاسم دانیال صاحب سے کہ اس میں مزید اضافہ کریں پلیز۔ جی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمائے گئے، یعنی ان پر آزمائشیں آئی، تکلیفیں آئی، مشکلیں آئی، مصیبتیں آئی ہیں۔ مصیبتیں آنے میں اور وہ عام طبعی طور پر انسان کو جو مشکلات، خوف، ڈر وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی ان کو لاحق ہوتے تھے، کیونکہ وہ انسان تھے، بشر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری متعدد آیات میں، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اور تمام کافروں کو بھی اعتراض یہی تھا کہ بھائی ہم میں سے ہی ہمارے جیسے انسان کو اللہ کیوں بھیجتے ہیں نبی بنا کر، فرشتہ بنا کر کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو ان سب باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے، آزمائشات سے، مشکلوں سے، کہ خالق صرف مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سارے مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسے برگزیدہ اشخاص اور ان جیسے معصوم لوگ، ان پر بھی تکلیفیں، مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشات آئی ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ وہ انسان ہے، مشکلیں آتی ہیں ان پر، خالق میں ہوں، وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جب ان کے اپنے اوپر مشکل آئے، جن پر مشکل آئے وہ مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا ہے، قصہ مختصر ہے۔ تو جب وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں، تکلیفیں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 حفاظ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں تک ان کے لیے فجر کی نماز میں رو رو کر ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، 10 صحابہ کرام کو بھی دھوکے سے بلا کر ان کو شہید کیا گیا۔ اتنے ساری مشکلیں ہیں، چچا ان کے اتنے محبوب چچا، ان کو شہید کیا غزوہ احد میں، بدر میں ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، تو رو کر انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ مٹھی بھر مسلمان ہے، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، فرشتے ان کی مدد کے لیے اترے۔ تو یہ سارے مشکلات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی، سب سے بڑھ کر امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یہ بتانے کے لیے سب میرے بندے ہیں، یہ سب مخلوق ہے، میں صرف خالق ہوں، میں صرف مالک ہوں، اور مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں آتا، کبھی مشکل نہیں پڑتا، میں ہی مشکل کشا ہوں۔ یہ سب واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے سب آزمائشات آئی ہے۔ اب آغا خان پر جب مشکلیں آئی ہے، ہمیں تب اعتراض ہوتا ہے، آپ کو بتانے کے لیے ہمارے مطلب عزیزوں، ہمارے رشتہ دار جتنے بھی آغا خانی، ان کو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، کہ یہ خود جب چشمے کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے لاٹھی کا محتاج ہے، اب بڑھاپے میں آ کر بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک ایک نظر آتی ہیں، چہرے پر جھریاں آئی ہوئی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود مشکل میں آتا ہے، مشکل میں پڑا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ بس یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ بھائی جس پر اتنی مشکلیں پڑتی ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہم مانتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلیں آئی، وہ بھی حاجت روا، مشکل کشا نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے اور انبیاء تھے، معصوم تھے۔ جی
جزاک اللہ خیر مولانا قاسم صاحب. میں تو اپنے خیالات بتا چکا ہوں اس پر. اگر میری ریکویسٹ ہے باقی پینلسٹ سے کہ پلیز اپنے تھوڑے کچھ خیالات اس میں ایڈ کریں تو گفتگو جو ہوگی انرچ ہوگی. جی علی بھائی آپ کچھ, آپ کا مائک میں انمیوٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جب تک علی بھائی بلال آتے بھائی ہیں سوری, میں جی جی کچھ جی بلال, نہیں علی بھائی کا مائک انمیوٹ ہوتے ہوتے دوبارہ میوٹ ہو گیا تو میرے خیال میں کچھ وہاں پہ فڈل کریں. اینی ویز جی جی بلال بھائی پلیز. جی میں بس دلی طور پر میں اپنے سب اسماعیلی بہن بھائیوں سے عاجزی کے ساتھ درخواست کو ہوں کہ دین کے معاملات میں آپ اپنے آپ سے سچائی اور خلوص بہت ضروری ہے. یو کی ناٹ کور اپنے دل میں جو بھی سچائی یا کوئی بھی سچائی آپ کے پاس اگر پہنچی ہے تو اس کے اوپر آپ کا جو تحقیقات ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ہم نے جو یہ سچائی بیان کی ہے تو آپ اس پر ضرور تحقیقات کریں, کیونکہ ہم یہاں صرف اور صرف آپ کو وہی بات بیان کریں گے جو قرآن, حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کی طرح ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. آمین. بس مجھے یہی کہنا تھا. اچھا, اور اکبر بھائی مزے کی بات آپ کو معلوم ہے امام صاحب کا ایک فرمان ہے کہ گجراتی میں پہلے کہوں گا کہ ઇમામ ઇન્સાન ઉપર આવતા કિસ્મતી અને કુદરતી દુઃખોને ટાળવાની કોશિશ ન જ કરે. જો ઇમામ તેમ કરે તો બીજી દુનિયા પણ અહીંયા જ હોય, યાनी कि दुनिया आगबत के आखरत જેવું કાંઈ જ ના રહે. उसका मतलब ये है कि इमाम इंसान के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो किस्मती हो या कुदरती हो, इमाम उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते. अगर इमाम वैसा करे तो दूसरी दुनिया भी यहीं पे हो, यानी दुनिया आगबत आखरत जैसा कुछ ना रहे, ये उनके इमाम साहब कहते हैं. अब मजे की बात ये देखिए कि एक तरफ इमाम कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम्स दूर नहीं कर सकता हूँ, इमाम कर ही नहीं सकते. दूसरी तरफ दोनों दुआ के बाद बेचारे इस्माइली हाथ जोड़ जोड़ के कुल मुश्किल आसान कर, कुल गुनाह माफ कर, छेले दम सुधी ईमान. अरे इमाम बोल रहा है कि भाई वो नहीं कर सकता है, तो फिर ये सब मंगवाने की, ये सब मांगने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है कि देखिए इमाम बेचारा बूढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन इस्माइली तो जो अकल रखते हैं ना, तो वो अपने ईमान के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? क्या वो इमाम के फरमान के ऊपर गौर नहीं करते हैं? क्या वो देखते नहीं है कि इमाम एक तरफ ये फरमाते और दूसरी तरफ आपको कौन सी प्रैक्टिस कराते हैं? तो ये जस्ट जो है इट्स आई ओपनिंग फॉर यू. हम लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए या नहीं बैठे, हम भी इस्माइली रह चुके, हम भी ये सब काम कर चुके हैं, और इसीलिए हमारी, जैसे अभी बिलाल खान साहब ने बताया कि हमारी यही जो है कोशिश है कि हमारे हर एक इस्माइली भाई जो है वो अपने दिलो दिमाग से सोचे और इस पे अमल करने की कोशिश करे, अपने जीद को एक तरफ रखे. हम देखिए, हम समझ सकते हैं आपके अंदर आपके इमाम साहब की जो मोहब्बत है वो 2 साल के जब आप थे तब से आपके अंदर डाली गई है, तो आप थोड़ा उसके ऊपर गौर करें और इमामों के फरमानों को एक एक करके देखें और कुरान के साथ उसको मैच करें. तो इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू गेट टू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. जज़ाकल्लाह. अली भाई अगर वो फरमान का रेफरेंस भी दे दे, उनको देखने में आसानी हो जाएगी, अगर आसानी से हो. एग्जैक्टली मुझे 2004 का या 1997 का फरमान है, इंशाल्लाह जो अगली बार मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा, बट एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैंने आपको कहे वही है वो. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर. اچھا اگلے مطلب میرے خیال میں کافی رچ جواب ہو گیا اس سوال کا. اچھا ایک بڑا بیسک سا سوال ہے, اور پتہ نہیں آخانی بھائی بہن کیوں کرتے ہیں یہ. جب یہ کرتے ہیں یہ والا سوال تو میرا دل چاہتا ہے پوچھوں کہ اچھا بھائی تو آپ یہ تو کلمہ تو اسلام کا ہے. اینی ویز سوال یہ ہے, میں ڈائریکٹلی مولانا قاسم صاحب کے پاس جاؤں گا اس سوال کو لے کے. سوال یہ کہ قرآن پاک میں جب جو مسلمان کلمہ ریسائٹ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بائی دا آخانی اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور خیر اور بھی مکاتب کرتے ہیں, تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آخانی ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے جو آپ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو مولانا قاسم صاحب کیا اس کا جواب دیں گے؟ ہم میں ایگزیکٹ آیت نمبر اور وہ کلمہ پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ قرآن سورۃ الفاتحہ بلکہ بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کے سین تک
हर सूरत में हर उसमें इजमाली तौर पर या यह है कि दलील के तौर पर ये वाज़ह किया गया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और कुरान का दूसरा अहम टॉपिक रिसालत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कहीं ज़मीरों से, कहीं नाम लेकर, कहीं मोहब्बत वाले नाम लेकर ये अल्फाज के साथ कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। यानी कुरान के बराह रास्त मोटे मोटे मौज़ूआत तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आखिरत का इस्बात है, दोबारा ज़िंदगी पर जोर दिया गया है। कुरान का मेन टॉपिक ही कलमा है, लेकिन आप अगर अल्फाज बिल्कुल हूबहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूछना चाहते हैं तो वो सूरत उस-साफ़ात है, यासीन के बाद वाली सूरत। इसकी आयत नंबर 35 है, 35। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरा मोहम्मद आयत नंबर 19। फ़अलम, जान लो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे का पहला हिस्सा है। सूरतुल फतह आयत नंबर 29, ये सूरह मोहम्मद के बाद ही है। सूरतुल फतह आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अलग आगे बात शुरू हो रही है। तो देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद में 2 जगह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ एक जगह आया है। तो साबित हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलग अलग मकामात पर कुरान में मौजूद है, बिल्कुल इन अल्फाज के साथ। अब जोड़ के क्यों नहीं लिखा? हर जगह ये तो नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह 2 जगह ये, इसके अलावा ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लाहु, ये अल्फाज तो कुरान मजीद में सैकड़ों है, 20 नहीं सैकड़ों मौजूद है, कलमे का पहला हिस्सा। और दूसरा जो है ना, मुख्तलिफ ज़माइर के साथ, अल्फाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने का, आपको तसल्ली देने के अल्फाज है। लेकिन कलिमात ये सूरह साफ़ात आयत नंबर 35, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19, सूरह फतह आयत नंबर 29 में मौजूद है। अब एक सवाल इसके बाद कि भाई कलमे के ये 2 जुज़ हमने कुरान की आयत से पढ़कर आपको बता दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह भी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी। अब आपसे एक सवाल है कि आपके कुरान में कहीं एक जगह भी अलीयुम वलीयुल्लाह कलमे का जो पार्ट आप ऐड करते हैं, ये हमें दिखाए। जी जी मौलाना कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे इसमें एक चीज़ मुझे जो नज़र आती है वो ये कि इस्माइली हमारे भाई बहन जो हैं वो कलमा तो ज़रूर ढूंढते हैं कुरान में, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में कलमा तैयबा मौजूद भी है। लेकिन उनसे सवाल ये कि क्या कभी उन्होंने जो दुआ जो पढ़ते हैं अपनी, और उसमें दुआ में जो मुबैना तौर पे जो एलिजिबली जो कुरान की आयत दुआ में मौजूद हैं, क्या कभी वो कुरान में ढूंढने की कोशिश की हमारे इस्माइली भाई बहनों? क्या ये देखा कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और जो और भी जितनी भी आयत आती हैं जो कि दुआ की किताब में लिखा है कि कुरान से ली गई हैं, तो क्या कभी वो ढूंढने की कोशिश की जो आपको ये ख्याल आया कि यार ये मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ये तो हम पूछे ना इनसे जरा कि कहाँ पर है? तो बहरहाल ये एक, इस पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, दुआ का एनालिसिस कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ, मौलाना कासिम दानियाल साहब कर चुके हैं, अली भाई उसमें अली भाई ने एक बहुत बड़ा, यानी कि 3-4 एपिसोड हमने की थी पूरी दुआ के एनालिसिस पे। तो मेरी अर्ज़ ये है इस्माइली भाई बहन से कि दुआ के एनालिसिस पे जो हमारे एपिसोड्स हैं वो देखें, और ये देखें कि आपको कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ आपको कुरान से कंसल्ट करना चाहिए कि आप वहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको जब इस क्वेस्ट पे निकलेंगे आप, जब इस खोज पे निकलेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपको ये जवाबात अच्छा, खुद ही मिल ये तो जाएंगे इंशाल्लाह। बराह रास्त कुरान से बता दिया ना। मुस्लिम शरीफ के जो खुतबे और रिवाज के बाद जो पहली हदीस शुरू होती है, हदीस जी जी जिब्रील, वो जी हदीस ही कलमे के ऊपर है।
बिअन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बुखारी शरीफ की 98 है और 110 है मेरे ख्याल में, उसमें भी ये मौजूद है। ये मुकम्मल कलमा जो मशहूर हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर उन्होंने पूछा मल ईमान मल इस्लाम, तो इनके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। देखिए ईमान इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया, और हमारे भाई कहाँ पढ़े हुए हैं, कलमा भी उसी में मौजूद है, बुखारी में भी, मुस्लिम में भी, कुरान में भी, इतनी सारी चीज़ों से हमने बता दी। बिल्कुल, और हदीस का रेफरेंस लेना जिस इस्माइलियों को बड़ा सिखाया जाता है, उनको नाइट स्कूल में ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि भाई देखें हदीस तो है ना, ये मुसलमान हर चीज़ में हदीस करते हैं, हदीस का तो कोई नाउज़ुबिल्लाह सर पैर नहीं है। लेकिन जब बात आती है सहारा लेने की कि अच्छा गदीर खुम में ये कहा था, हालांकि वो इस्नाशरी भाई बहनों का आर्ग्यूमेंट है, इस्माइलियों का या आखानियों का उस आर्ग्यूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मकसद ये कहने का कि जब मौका आता है, जब मौका महल बन पाता है या ज़रूरत महसूस होती है तो फ़ौरन हदीस का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई और बात हदीस से समझाई जाए तो उस पर फ़ौरन सवाल निशान बन जाता है। खैर अल्लाह ताला हमारे इस्माइली भाई बहनों को हिदायत दे। हमें सबूत के तौर पर तो देखे पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस चीज़ को मान रही है, यहाँ तक कि अल्लाह तशय्युअ के यहाँ भी बुखारी और मुस्लिम से कोई पेश की जाए बात उनको बहुत वज़नी लगती है, और दूसरे भी मसलक के जो गैर मुस्लिम है वो भी इन चीज़ों पर कि भाई मुसलमानों के कुरान के बाद असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह वो बुखारी शरीफ, तमाम कुरान मजीद के बाद तमाम किताबों में सही तरीन, उसमें कितने हैं, हमने 5 लाख हदीस तो नहीं रखी है, मुंतखब हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल 5000 है, मुकर्ररात को निकाल दे 5000 से ऊपर नहीं है। इसी तरह मुस्लिम में वो इसके साथ मुकर्रर मिलते हैं, वरना उनको बुखारी में से दोनों को मिलाकर निकाला जाए वो भी यही बनते। तो ये तो पूरी उम्मत मानती है इसको, तमाम मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े इन पर के कायल है। तो अब आकर दलील के तौर पर हमको बुखारी मुस्लिम कुरान के साथ दे दे तो न माने। ये तो दिन के 2 बजे सूरज चमक रहा हो, बंदा के सूरज निकला ही नहीं, आज रात के 2 बजे है, तो उसको कौन समझा सकता है। पत्थर को लकड़ी के है, लकड़ी को पत्थर कह दे तो उसको समझाना मुश्किल है ना। जो खाली ज़हन इंसान हो, जो इल्म के तलब में हो, हक तक पहुंचना चाहे, हम दलाइल उनके सामने रख सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी बिलाल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं यहाँ एक अपना मुख्तसरन अपना ज़ाती तजर्बा बयान करूँगा कि अगर, और इस्माइली से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगली बार जब भी अपने किसी इस्माइली बहन भाई की मैयत में जाएं तो ये बात ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि उस वक्त भी सब इस्माइली मिल के मैयत में पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसका तर्जुमा ज़रूर तलाश कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इसका तर्जुमा तलाश किया तो मुझे पता चला कि इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि कोई बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम उनके रसूल हैं। तो जब मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि मैं किसकी बंदगी करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की या इमाम की, तो आपको ये, आप इस कलमे पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप भी इसी का विर्द करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिदायत की रोशनी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जबरदस्त बात की आपने, दुआ भी बंदगी है ना। देखिए दुआ तो ओरिजिनल बंदगी है, हदीस में आता है दुआ मुखुल इबादा, दुआ तो इबादत का मगज़ी है। जब मतलब असल इबादत दुआ भी है, जब इबादत दुआ इबादत है तो ये इबादत किसी गैर से करे तो ला इलाहा से नफी हो गई, ला के मतलब कोई नहीं। अब आपने जाके इमाम को ऐड कर दिया तो ला रहा ही नहीं है ना, 2 हो गए। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि कलमे की सरी मुखालिफत है इसमें। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बाकी तमाम पैनलिस्ट इसमें कुछ ऐड करना चाहें या जी देखिए, यहाँ पे जो है ना 2 चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी बिलाल साहब ने जो बताया, तो बिलाल साहब वो ऐसा है कि ये इस्माइली बेचारे जो है ना, जब बाहर निकलते हैं ना जनाजा लेके,
तो वही मुसलमान वाला ही कलमा पढ़ते हैं, अंदर ही उसको नौजुबिल्ला अलियुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह वाला पढ़ाया जाता है। बाकी तो जनाजा लेके निकलेंगे तो कलमे पाक, कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। अच्छा, खाली इस्माइलियों की हद तक ही नहीं है, उनके इमाम साहब ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है इस्माइलियों का ना, अगर उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वो इमाम साहब खुद फरमान के अंदर फरमाते, उनका फरमान आई थिंक 1986 का दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अंदर इमाम बोल रहे हैं कि हम इस्माइली मुस्लिम है और हमारा कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे इमाम साहब ने भी जो है अलियुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह वाला जिक्र नहीं किया। तो इस्माइलियों को खुद को सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा इमाम जो है नौजुबिल्ला, जिसको हम समझ रहे हैं जिसके अंदर खुदा का नूर है, तो वो हमें जमात खाने में कुछ और करवाता है और बाहर जो है कुछ और उसकी शक्ल है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इमाम इतना डरता है तो वो खुदा का नूर नहीं हो सकता है, और जो खुदा का नूर है नौजुबिल्ला, उसको दुनिया से क्या डरना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आई ओपनिंग है और गौर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और इसमें ऐड करना चाहे? अगले 5 सेकंड तक मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपने जी प्लीज, मुझे आवाज मैं आई यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से जी। आप प्लीज़ हमसे सवाल करते हैं कि ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, ये आप बताएं कौन सी सूरह है। मेरा उनसे ये सवाल है, एक मौदबाना गुजारिश है कि जो जमात खाने में वो नांदी, दसून, मेहमानी जो जमा करते हैं, वो कुरान पाक से साबित करें ना कि वो किस तरह से ये चीज़ अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसके लिए गौर करें कि ये क्या है, ये क्या बिजनेस है, इसके सोचा जाए इसके ऊपर। मैं ज़रूर इनके लिए ये गुजारिश करूँगा कि सोचें उनको। क्या बिजनेस है? द बिजनेस ऑफ रिलीजन, एज आई से। चले, जज़ाकल्लाह खैर तमाम। बट एक्चुअली ये बिजनेस है, दैट इस्माइली शुड अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और गॉड्स मनी की तो पूरी सीरीज हमने की है इस पे, पूरे बिजनेस पे। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मजीद सवालात लेंगे। हमने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह 3 से 4 सवालात हम हर प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे, क्योंकि सवालात हमारे पास काफ़ी जमा है। और कोई इस्माइली भाई बहन ऐड करना चाहे, हमने जो अपने नंबर्स नीचे चलाए हुए थे टिकर में, मैं दोबारा एक दफ़ा चला देता हूँ। तो उन नंबर्स पे या उन व्हाट्सएप नंबर्स पे अगर आप हमें अपने सवाल भेजना चाहें तो प्लीज़ भेज सकते हैं आप। ट्विटर पे आप लोग यू कैन रीच आउट आगा खान 5 या खान वी जो है वो ट्विटर हैंडल है हमारी टीम का। यूट्यूब पे आप rethinkislamism.com पे, और सॉरी rethinkislamism चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और कई तरीक़ों से आप हमारे पास, और आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पे जो +1778 का नंबर है, इफ़ यू आर इन द US कैनेडियन टेरिटरी। इसके साथ साथ इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के गैप के साथ दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने पैनलिस्ट का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ मैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।